ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگوں کو اس چیز کا تم مکلف نہ کرو اور لوگوں پر وہ بوجھ مت ڈالو جس کا بوجھ لوگوں پر ڈالا نہیں گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کا محاسبہ نہ کرو، کیونکہ محاسبہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ ایک دوسرے کا محاسبہ کرنا یہ بندوں کا کام نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں کا محاسبہ نہ کرو، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اے ابن آدم، تو یہ چاہیے کہ اپنی ذات کی فکر کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو دعوت نہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو عیوب کا نہ دیکھے، اپنے عیوب کی فکر کر۔ اس لیے کہ جو شخص لوگوں کے عیوب کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کا غم بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا غصہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یت الحزن کا غم طویل ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی غلطیوں میں خود کڑتا رہتا ہے، خود کڑتا رہتا ہے، غمگین ہوتا رہتا ہے، اور اس کا یہ غصہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کی عبادت ایسے کیا کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو اور جان لو اچھی طرح کہ وہ تھوڑا جو تمہیں دوسروں سے مستغنی کر دے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں دین سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اور جان لو اچھی طرح کہ کوئی بھی نیکی ہو، کتنی بھی چھوٹی ہو اور کتنی بھی پرانی ہو، وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو کہ گناہ کوئی سا بھی گناہ ہو، وہ گناہ بھلایا نہیں جائے گا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ فرماتے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہ خیر اور بہتری یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو جائے اور تمہیں اولاد زیادہ مل جائے۔ خیر و بہتری اس میں ہے کہ تمہارے اندر بردباری بڑھ جائے اور تمہارا علم زیادہ ہو جائے، اس میں بہتری ہے۔ اور یہ کہ تم عبادت میں، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جاؤ لوگوں سے اللہ کی عبادت میں، خیر اس میں ہے۔ اگر تم سے کوئی اچھا کام ہو جائے تم اللہ کو اس پر شکر ادا کرو، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے اس پر استغفار کرو۔ سالم ابن ابی الجعد کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ڈرنا چاہیے آدمی کو اس بات سے کہ ایمان والوں کے دل اس سے نفرت کریں۔ ڈرنا چاہیے ہر مومن کو اس بات کہ ایمان والوں کے دل اس سے نفرت کریں، اور اس طرح نفرت کریں گے ایک دوسرے سے کہ جس سے نفرت کی جا رہی ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ لوگ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ آخر فرمایا کہ تم سمجھے ہماری بات، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو نہیں سمجھا۔ فرمایا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی خلوت میں چھپ کر کرتا ہے تو اللہ اس کی خلوت کی نافرمانی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ لوگوں نے اس کو دیکھا نہ ہو اور اس کو خود اس کا احساس بھی نہ ہو۔ ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان کی چوٹی صبر ہے، ایمان کی چوٹی اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا ہے، اور ایمان کی چوٹی تقدیر پر راضی رہنا ہے، اور ایمان کی چوٹی توکل میں اخلاص کا ہونا ہے۔ توکل میں اخلاص کیا توکل میں اخلاص؟ کہ توکل کے اخلاص یہ ہے کہ آدمی کے اپنے توکل کا مخلوق کو پتہ نہ چلے، اپنے توکل کا مخلوق کو پتہ نہ چلے، کیونکہ توکل اللہ کے بندے کے دماغ میں ایک راز ہے، جب تک یہ راز رہتا ہے توکل رہتا ہے، جب یہ راز کھل جاتا ہے مخلوق پر تو توکل ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھے بات نہیں؟ توکل کرو، توکل کرو کہ توکل اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا توکل مخلوق پر نہ کھلے،
جب اس کا توکل کھل جاتا ہے مخلوق پر تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ توکل والے ہیں، ان کی مدد کرو، تو پھر وہ توکل والا نہیں رہتا بلکہ وہ تعقل والا ہو جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ کیا ہو جاتا ہے؟ تعقل والا، توکل والا نہیں رہتا. پھر تو وہ کھاتا پیتا ہے، جہاں جائے ہمارے کھلائیں گے کہ بھائی یہ توکل والے ہیں. جی ہاں. ایک جماعت ملی، بھائی کون سی جماعت ہے؟ کہ یہ متوکلین کی جماعت ہے. میں نے کہا وہ نہیں، متوکلین کی نہیں ہے تو متعقلین کی جماعت ہے. جہاں جائیں گے وہاں کھانے کا لوگ انتظام کریں گے کہ جی کون آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو ہمیشہ کہ توکل اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور جب تک یہ راز رہے گا توکل رہے گا. جب یہ راز مخلوق پر فاش ہو جائے گا تو توکل ختم ہو جائے گا. اسی لیے تجارت کرنا توکل کے خلاف نہیں. کیوں کہ تجارت مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے ہے. لوگ بیچارے کمانے کے لیے تجارت کرتے ہیں، بے برکتی ہوتی، حالانکہ تجارت اس لیے ہے. بعض بیچارے ایسے بے عقل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کرنا ہی توکل کے خلاف ہے، حالانکہ تجارت کرنا عین توکل ہے. میری بات سمجھے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تجارت کرنا، لوگ سمجھتے ہیں تجارت کرنا توکل کے خلاف ہے، حالانکہ تجارت کرنا عین توکل ہے. بشرط یہ کہ یہ تجارت مال کمانے کے لیے نہ کرے بلکہ یہ تجارت اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے کرے. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں. تو فرمایا کہ توکل میں اخلاص ہو، توکل میں اخلاص ہو کہ اس کے توکل کا کسی کو پتہ نہ چلے، اور اپنے آپ کو پوری طرح میں رب کے حوالے کر دے، رب کی اطاعت میں. فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ہلاکت اس شخص کے لیے، ہلاکت اس شخص کے لیے جو مال بہت جمع کرنے والا ہے اور اتنا مال جمع کر کے بھی اس کا منہ بند نہیں ہوتا بلکہ اور مزید مال کے لیے منہ پھاڑے ہوئے ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مال کی طلب میں پاگل ہو گیا ہے، مال کی طلب میں پاگل ہو گیا ہے. اسے وہ تو مال نظر آتا ہے جو لوگوں کے پاس ہے، وہ نہیں نظر آتا جو خود اس کے اپنے پاس ہے. اگر اس کا بس چلے تو یہ دن رات ایک کر دے کمانے میں. اور ایسے لوگ ملیں گے جتنے بھی کماتے ہیں رات میں بھی کماتے ہیں. اگر اس کا بس چلے تو یہ دن رات کو ایک کر دے کمانے میں. فرمایا ہلاکت ہے اس کی سخت حساب سے قیامت کے